السلام علیکم معزز خواتین و ساتھ پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز. امید کرتا ہوں کہ آپ کی عید اچھے سے گزری اور جو عید پر ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی جاتی ہے، پیار کا پیغام دیا جاتا ہے، محبت کا پیغام دیا جاتا ہے، بھائی چارے کا پیغام دیا جاتا ہے، اس میں آپ یقیناً کامیاب ہوئے ہوں گے. اور اسی پیغام کو جو ہم نے ماہ رمضان میں سیکھا اور جو ہم نے پھر عید پر بھی کیا، یعنی کہ پیغام محبت، اتحاد کا، اتفاق کا، اسی کو لے کر آگے بھی بڑھیں گے. آج کے پروگرام میں ہم اب آنے والے دنوں میں جو پولیٹیکل فرنٹ پر معاملات ہیں اس پر بات کریں گے. پولیٹیکل فرنٹ پہ معاملات کی بات کرتے ہوئے تو اس کو صرف اس حد تک ہی محدود رکھنا چاہیے کہ ہم جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی بات کریں اور ان پولیٹیکل پارٹیز کے موقف کی بات کریں اور یہ بتائیں کہ ان کا لائحہ عمل کیا ہے. لیکن یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اب سپریم کورٹ کو بھی ڈسکس کرنا ہوتا ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ ایک طرف سپریم کورٹ بحیثیت ادارہ ایک فیصلہ کیے بیٹھا ہے، اس فیصلے پر عمل درآمد ہونا ہے. ایک فیصلہ 1 مارچ کو آیا، پھر دوسرا فیصلہ 4 اپریل کو آیا. پہلے فیصلے کو بھی ڈیلے کرتے ہوئے اس میں ایک ایسا اعلان 22 مارچ کو ہوا کہ جو غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا، اور پھر اس پر دوبارہ سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی اور اس پر 4 اپریل کو جب فیصلہ آیا تو یہ جو لفظ میں نے استعمال کیا غیر آئینی اور غیر قانونی کا، یہ اسی فیصلے میں لکھا گیا 3 رکنی بینچ کی طرف سے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 8 اکتوبر کی جو تاریخ دے دی ہے، 8 اکتوبر 2023 کی، یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی عمل ہے. لیکن ایز آئی اسپیک ٹل ڈیٹ وہی مسئلہ بدستور جاری ہے. عدالت میں دوبارہ سے اس پر سماعت ہونی ہے 27 تاریخ کو، اور یہ ایک الیکشنز کا معاملہ ہے. ایک بظاہر تو عام سا معاملہ ہے کہ ایک عوامی فیصلہ ہے یا عوام کو ان کے ووٹ کا حق دینا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے ووٹ کی طاقت سے اپنے حکمران کو چنیں. لیکن اس میں جو تاخیر کی جا رہی ہے اس کی وجوہات کچھ اور نہیں بلکہ بظاہر صرف اور صرف سیاسی وجہ ہے. آج کے پروگرام میں ہم اسی پہ بات کریں گے کہ اب آنے والے دنوں میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں فرام سپریم کورٹ آف پاکستان اور پولیٹیکل پارٹیز. سپریم کورٹ آف پاکستان کہ ڈیفینیٹلی فیصلوں پر چاہے گی کہ عمل درآمد ہوں، اور آئی ایم شور کہ پی ایم ایل این بھی یہ چاہے گی، یعنی کہ آن دا ہول پی ڈی ایم بھی چاہے گی، بیکاز اف اٹس ناٹ ڈن تو ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا which will be difficult to follow in times to come. آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب نے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے امجد علی خان نیازی صاحب نے. نیازی صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ for joining us in the show tonight. اور اب سے کچھ ہی لمحوں میں ہمیں پی ایم ایل این سے جوائن کریں گے غوث خان نیازی صاحب. وہ جیسے ہی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے تو ہم ان کو بھی اپنی رائے کے اظہار کا موقع فراہم کریں گے. سب سے پہلے احمد اویس صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آئی ایم شور کہ بینگ سچ اے سینئر ایڈوکیٹ اینڈ ہیونگ پریکٹسڈ لا فار آلموسٹ موسٹ پارٹ آف یور لائف، آپ نے کبھی ایسا سوچا نہیں ہوگا کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب سب سے سپریم عدالت یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور اس سپریم عدالت کے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان کے قائم کردہ بینچ جس میں وہ خود بھی شامل ہیں، وہ ایک فیصلہ سنائیں اور اس فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو. اب 27 تاریخ کو یعنی کہ پرسوں جب دوبارہ سماعت ہوگی تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ممتاز صاحب بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور یہ ہر پاکستانی جس میں ذرا بھی عقل و فہم ہے اور سوچ بچار کا عنصر اس کے اندر ہے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ ایسے حالات، کیونکہ اسٹیٹ سٹرکچر جو ہے نا وہ اس میں پاکستان کا آئین جو ہے وہ ٹرائیکوٹمی آف پاور کے اوپر اس کی بنیاد ہے. 3 اسٹیٹ پلرز ہیں، ایگزیکٹو کا پارلیمنٹ ہے، ایگزیکٹو ہے اور جوڈیشری ہے. جوڈیشری کی سب سے امپورٹنٹ پوزیشن اس لیے ہے کہ وہ بیلنس بھی کریٹ کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس کے پاس ایک ریویو کا اختیار بھی ہے کہ کوئی بھی ایکٹ آف لیجسلیشن جب ہوگا تو وہ فنڈامنٹل رائٹس کے ٹچ سٹون کے اوپر اور قانون قرآن و سنہ کے ٹچ سٹون کے اوپر وہ اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، یہ اسٹیٹ سٹرکچر کا جو حصہ ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر وہ کسی کو بھی وہ ریویو کا اختیار رکھتے ہیں اور اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں. ٹھیک. اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا اور رائٹلی آرڈر پاس کیا.
बिल्कुल कानून के मुताबिक आइन के तमाम तकाजे पूरे करते हुए, और ये उन्होंने बड़ा वाज़ह कह दिया कि आइन में जब ये लिखा है कि नॉट लेटर देन 90 डेज, इट मीन्स, क्योंकि ये नेगेटिव इंपेरेटिव है, इसमें गुंजाइश नहीं है कि आप इसको आगे ले जाएं। लिहाजा ये इसी तरह ही होगा, ये नॉट लेटर देन 90 डेज, इसमें कोई हम गुंजाइश जो है उसकी गुंजाइश नहीं रखते, और स्वाय इसके कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड करें जी। और अमेंड क्योंकि करने का एक तरीकेकार दिया हुआ है आइन के अंदर कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ द 2 हाउसेस चाहिए, तो लिहाजा उसके बगैर आप ये नहीं कर सकते। आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक इसकी तारीख जो है इलेक्शन की तब्दील नहीं की जा सकती। अच्छा, वो जो एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जा रहा है फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ पीडीएम कि जी री राइट किया जा रहा है आइन को जुडिशरी की आपको बताने लगूंगा कि देखें री राइट कहाँ किया जा रहा है। री राइट तो ये वो लोग मुनाफकत से ये इस्तेमाल कर रहे हैं लफ्ज़, ये नहीं समझते हैं कि इसके नुकसानात कितने होंगे। ये बात जब की जा रही है आइन के अंदर, एक एग्जेक्टिव गवर्नमेंट जो है इट इज एग्जेक्टिव, और गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर भी आ जाए तो आइन के अंदर लिखा हुआ है आर्टिकल 190 के अंदर कि सिविल, जुडिशल एंड सिविल अदारे जितने हैं पाकिस्तान के अंदर वो तमाम बाउंड हैंड टू कम टू द एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को हुक्म कर दे और कहे कि इसको इंप्लीमेंट कराओ तो वो बाउंड है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। यानी वो अदारा कोई भी हो, कितना मजबूत हो, मैं मिसाल दे रहा हूं कि एक एग्जेक्टिव जो है गवर्नमेंट, देन उसका एक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर आती है जो आर्म फोर्सेस हैं, रेंजर्स आर्म फोर्सेस, ये तमाम के तमाम, इसी तरह जुडिशल अदारे तमाम के तमाम, they are bound to implement and to enforce any order of the Supreme Court and also to come in the aid of Supreme Court. उनकी लिहाज में। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, उसके कॉन्ट्ररी ओपन डिफेंस की जा रही है, और ओपन डिफेंस करके वहां पे वो जाके वो पार्लियामेंट में रेस्क्यू लेने की कोशिश करेंगे जी पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन कर दिया। पार्लियामेंट का ये काम नहीं है। ट्राइकोटोमी ऑफ पावर के अंदर पार्लियामेंट का काम सिर्फ लेजिस्लेशन करना है, ये एग्जेक्टिव का काम है, और ये ऑर्डर को इंप्लीमेंट करना, उसको एनफोर्स करना, उसको देखना कि ये वो उसकी हर तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जो है वो उसको इंप्लीमेंट किया गया है, ये एग्जेक्टिव का काम है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कुछ ये खेल खेला जा रहा है इसके खतरनाक भयानक जो है ना वो रेपरकशन और असरात मुरतब हो रहे हैं और सामने आएंगे। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जिस तरह इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, अपनी करेंसी लूज कर जाएगी। बिल्कुल। अब सुप्रीम कोर्ट अगर अपनी करेंसी लूज कर जाएगी तो पाकिस्तान में कोई कानून होगा जिसको एनफोर्स किया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। कोई अदारा होगा जो वह एनफोर्स कराएगा? नहीं होगा। तो 22 करोड़ अवाम जब कानून की बंदिशों से बाहर निकल जाएगी और भूखी भी होगी, आपने अभी आज की खबर पढ़ी होगी कि एक इज्तिमाई खुदकशी एक फैमिली कर रही थी भूख से, जहां पे एक रोटी जो है वो 5 रुपए से वो रोटी जो है वो 25 रुपए 30 रुपए पे चली जाए और बाकी चीजों को तो आप छोड़ दें तो यकीनन बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको सर ये बड़ी जरूरी बात Before I go to Amjad Khan Yahi साहब, मैं ये भी जरा कि 27 onwards what do you see happening? मैं यही बताने लगा हूं कि 27 तारीख को अगर ये जो कोई लग रहा है उनके तमाम जो मामला जिस तरीके से वो चला रहे हैं कि वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और फिर आके उसी तरह कहेंगे और कहेंगे कि हमने लॉ पास कर लिया। अब वो जो इन्होंने इनेक्टमेंट की है, अमेंडमेंट की, जो एक कानून बनाया था, अभी वो बिल था और अभी उसकी नोटिफिकेशन होनी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी, स्टे दे दिया। अब उस पाबंदी के बावजूद इन्होंने इन्होंने उसको नोटिफाई कर दिया। बिल्कुल। अब इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया। इसका दूसरा मतलब यह हुआ कि इसने पाकिस्तान के आइन को भी उठा के बाहर फेंक दिया। अब अगर आइन को सबवर्ट करेंगे आप इस तरीके से और सुप्रीम कोर्ट के मामलात को इस तरह उठाएंगे तो होगा क्या? पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब ला मोहल्ला बड़ी वो दानिशमंदी का सबूत दे रहे हैं, पेशेंस का दे रहे हैं, लेकिन वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे और वो अल्टीमेटली चीफ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है उन पर शहबाज शरीफ के ऊपर बात सारी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वही कर रहे हैं। ठीक, अमजद अली खान न्याजी साहब आपकी तरफ आते हैं। सर क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में अब ये जो महाजर आई है ये बज़ाहिर तो ये नजर आ रहा है कि बढ़ेगी,
لیکن جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو کیا آپ کی پولیٹیکل پارٹی سے یا آپ کی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے ان دنوں میں جو یہ عید کے دن تھے ان میں کیا کوشش کی گئی کہ کوئی مذاکرات کا ماحول بنایا جائے، بات چیت شروع کی جائے، کوئی وفد بنائے جائیں دونوں طرف سے تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جائے؟ یا بیچ میں سراج الحق صاحب آئے تھے، انہوں نے ملاقات دونوں طرف کی تھی، تو کیا انہوں نے کوئی کہا ہو کہ جی آپ اپنی طرف سے کچھ دو تین لوگ نامینیٹ کر دیں اور پھر پی ڈی ایم بھی اپنے کرے؟ کچھ بات آگے بڑھی ہے وہیں کہ وہیں کھڑی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی ممتاز، پہلی بات تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی الیکشن کے اوپر مذاکرات سے روگردانی نہیں کی، لیکن بدقسمتی ہے کہ ایک ایسی گورنمنٹ جس کا مقصد صرف اور صرف NRO لینا تھا یا اپنے اقتدار کو دوام بخشنا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چٹ چیٹ کر کے، یعنی کہ میڈیا کے اندر تو وہ مذاکرات بھی ہو گئے اور بات چیت بھی ہو گئی اور ٹیلی فون بھی ہو گئے، لیکن حقیقت میں نہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ کوئی اس حوالے سے سنجیدہ نوعیت کی کوشش کی گئی، نہ وہ مذاکرات پہ ان کا کوئی، جہاں پہ الیکشن کے حوالے سے ان کا کوئی ارادہ چونکہ ہے نہیں، وہ سمجھتے کہ ہم چیزوں کو ڈریگ کر لیں گے یا قانون اور قاعدے سے روگردانی کر لیں گے۔ لیکن یہ 2023 ہے جہاں پہ دنیا اب چاند سے آگے چلی گئی ہے، وہاں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنگ ٹپاؤ پالیسی کی تحت اس فیصلے کو کسی طریقے کے ساتھ دبا لیں گے، پہلے انہوں نے سپریم کورٹ کو متنازع کرنے کی کوشش کی، یعنی کہ وہ جیسے خود چیف جسٹس نے کہا کہ میتھمیٹکس ہمیں سکھانے کی کوشش کی گئی، کبھی 4-3 کا، کبھی 2-4 کا، کبھی کیا کہتے تھے۔ بات یہ ہے کہ آئین پاکستان، جیسے احمد عواد صاحب نے ایک کیٹیگوریکلی آپ کو ایک چیز سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آئین پاکستان کیا کہتا ہے۔ یہ جو قراردادیں آ رہی ہیں ان کی کوئی بیسیکلی میں ایز اے لیجسلیٹر کہہ رہا ہوں، میرے لیے پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک مقدس جگہ ہے اور میں ہمیشہ ڈیفینڈ بھی کروں گا پارلیمنٹ کو، کیوں میں نے ہی رولنگ دی تھی کہ جہاں پہ پارلیمنٹ کے معاملات ہو اس میں سپریم کورٹ جو انٹروین نہیں کر سکتی، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے دائرہ کار کے اندر آنے والی چیزوں کے اندر وہ۔ لیکن امجد علی خان نہائی صاحب، میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ گو کہ آپ نے یہ رولنگ دی تھی اور اسی پر ابھی جو ہے وہ اس کا سہارا بھی لیا جا رہا ہے پی ڈی ایم کی طرف سے، لیکن گزشتہ سال 2 اپریل کو ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی سپریم کورٹ میں۔ جی مکمل بات یہ ہے کہ بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین کی تشریح کرنی ہے۔ اگر آج ان کو چند ججز پہ، یعنی کہ 5 ججوں پہ یا 3 ججوں پہ اعتراض ہے یا 6 ججوں پہ، اگر یہ ایک جج بھی بیٹھ جائے، 50 جج بھی بیٹھ جائے، کیا وہ تشریح آئین کے مطابق ان کو کرنی ہے یا وہ جسٹس منیر ان کا نظریہ ضرورت جو ہے وہ دوبارہ زندہ کریں؟ اب نظریہ ضرورت جو ہے وہ جنم نہیں لے سکتا۔ اگر تو انہوں نے امینڈمنٹ لانی ہے سپریم کورٹ کے اندر 2/3 میجارٹی کی، پھر تو بالکل، لیکن وہ بھی پریزنٹ پہ نہیں ہوگا، فیوچر پہ ہوگا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ بہتر ہے کہ رول آف لا کیا ہے کہ عدلیہ اپنا کام کرے گی، پارلیمنٹ قانون بنائے گی، ایگزیکٹو عمل کرے گی۔ اگر رول آف لا ہے پاکستان کے اندر پریویل کرتا ہے، ادارے اپنا آئینی کردار ادا کرتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی طریقے کے ساتھ بھی اس فیصلے سے باہر جا سکتے ہیں۔ جانے کا مطلب ہے کہ آپ نے آرٹیکل 6 کو وائلیٹ کیا، یعنی کہ اس کو ٹچ کر گئے ہیں، یعنی کہ 440 وولٹ کا آپ نے کرنٹ لے لیا ہے۔ اب یہ سپریم کورٹ پہ منحصر ہے کہ آپ کو۔ لیکن امجد علی خان نہائی صاحب، غوث نہائی صاحب نے بھی جوائن کیا، میں ان کی طرف جاتا ہوں۔ غوث نہائی صاحب، آپ کی پارٹی کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، مقصد جو آپ کا ہے وہ آپ کا مقصد اچیو ہو رہا ہے۔ ڈائیلاگ کی بات ہوئی، آپ ڈائیلاگ بھی نہیں کرنے کو تیار، آپ مل بیٹھتے بھی نہیں ہیں، بات بھی نہیں کرتے، اور پھر پی ٹی آئی کی طرف سے، خان صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ڈائیلاگ والی بات جو ہے
یہ صرف معاملے کو مزید لٹکانے کے لیے ایک حربے کے طور پہ استعمال کی جا سکتی ہے پی ڈی ایم کی طرف سے؟ الیکشنز کو لے کر پی ڈی ایم سنجیدہ نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آواز آ رہی جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے سر. جی اچھا علی صاحب، بات یہ ہے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں. ہم نے تو ہمیشہ جمہوریت کی بات کی ہے، اور جمہور ہوتے یہی ہے. جمہوریت کا معنی یہ ہوتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جائے، ٹیبل پہ بیٹھ کے مسائل کا حل نکالا جائے، یہ اس کو جمہوریت کہتے ہیں. تو ہم تو کافی عرصے تھے جب اپوزیشن میں تھے، اور پھر جب حکومت میں ہے تو ہم نے تو ان سے بات کی کہ وہ ملکی مسائل پہ بات کریں، چارٹر اکانومی پہ بات کریں. لیکن ان کو ایک شوق چلا تھا کہ جی نہیں، ہم نے الیکشن کرانے ہیں. اور خان صاحب کا بھی خط ہے. خان صاحب چاہتے ہیں کہ ایسا الیکشن ہو جس میں 2/3 میجارٹی لوں، وہ الیکشن مجھے قابل قبول ہوگا. ادروائز تو کوئی الیکشن مجھے قابل قبول نہیں ہوگا. اور آپ اسی کا بھی الیکشن کچھ ایسا ہی کمیشن حال کو ہے؟ یہ کہا تو نہیں کبھی انہوں نے، ویسے یہ کہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر 2/3 میجورٹی نہ ہوئی تو میں پھر دوبارہ الیکشن کروں گا. نہیں کبھی سمپل آج میجورٹی تک ہو. کوئی تو آپ آپ یہ اس کہا ہے. وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب ایسا ماحول بن جائے کہ خان صاحب کو 2/3 میجورٹی نہ ملے؟ نہیں، ہم نہیں چاہتے. ہم الیکشن چاہتے ہیں وقت پہ الیکشن ہو اور اکٹھے الیکشن ہو. سر یہی ہمارا وقت کس نے مطالبہ. طے کرنا ہے؟ وقت کس نے طے کرنا ہے؟ وقت جو پارلیمنٹ جو اسمبلی کا جو وقت ہے وہ 13 اگست تک ہے. سر وہ تو قومی اسمبلی کا نا سر. یہ صوبائی ہاں جی. اسمبلیوں والا معاملہ تو اگر اسمبلی تحلیل ہو جائے تو 90 روز میں ہونا ہے. نہیں، 90 روز میں تب ہونا ہے نا. اسمبلی کی کیوں؟ تو وجہ کیا ہے توڑنے کی؟ یہ تو آئین آپ کہتا ہے نے نا. ایک دن اعتماد کا ووٹ لیا، یعنی کہ اعتماد کا ووٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو اعتماد ہے اسمبلی کا. نہیں آپ لیکن اس کو اگلے دن اسمبلی کہتے ہیں کہ توڑ دیتے پر ہیں. اس آئین کی یہ وجہ نہیں کیا ہے؟ کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور بیان کریں. آئین یہ بالکل بھی نہیں کہتا نا. آئین کے مطابق جانے آئین کیا کہتا کہتا ہے. ڈسکریشن. اگر ہم ان کو اس طرح کا کھلواڑ آئین سے کرنے دیں، یہ کرتے ہیں آئین کی بات. میں کہتا ہوں شہباز شریف جب وزیر اعظم بنے تو صدر علوی میں حلف لینے سے انکار کر دیا تھا، آپ کو پتہ ہے؟ اور جی چیئرمین سینٹ حلف لیا تھا. اس وقت ان کو آئین نہیں یاد آتا. جب ان کو آئین کی ضرورت پڑتی ہے تو آئین کا نام لیتے ہیں، جب نہیں ہوتی تو پھر نہیں لیتے. اس کے پاس شہباز وزیر اعلیٰ بنا، 2 دفعہ ہائی کورٹ نے کہا کہ گورنر ان کا گورنر تھا، اور عمران خان نے کہا کہ حلف نہیں لینا آپ نے، تو انہوں نے حلف نہیں لیا. اس وقت یعنی یاد نہیں ہوتا. یہ سارا ملک کی کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں، اور لیکن چاہتے پھر ہیں کہ حلف میں کیسے لیا گیا؟ کیسے لیا گیا؟ پھر کورٹ کے اسپیکر جو ہے قومی اسمبلی، اس نے کس حلف نے لیا. کہا یہ کس نے کہا؟ یہ ہائی کورٹ نے کہا ہائی تھا. کورٹ نے کہا. تو سر ہائی کورٹ نے کہا نا، عدالت نے کہا تو وہ بھی ایک ہاں. عدالت ہے، سپریم کورٹ بھی عدالت ہے. سپریم کورٹ کی عدالت بھی ایک فیصلہ سنا چکی ہے، اس پر عمل درآمد پھر کریں. وہاں پر چونکہ آپ کے لیے وہ فائدے کا تھا، حلف کا معاملہ تھا حمزہ شہباز صاحب کا، تو آپ نے اس کو فوری اس طور میں پر میرے تسلیم بھائی کیا. بات ہے کہ ہم راجہ پرویز دیکھو اشرف ہم صاحب نے بھی پہنچ گئے لاہور. نہیں میرے کہنے کا مطلب ہے کہ الیکشن ایک تو یہ بھی آئین میں درج ہے کہ الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا. کئی کنٹرڈکشن ہیں. اب الیکشن ہم دیکھو صرف حکومت نے نہیں کرا، الیکشن حکومت نے کرانے. ہم تو 13 اگست کو فارغ ہو جائیں گے. الیکشن کرانے ہیں، فوج نے کرانے ہیں، سپریم کورٹ نے کرانے ہیں، الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں. وہ کرائیں الیکشن. ہمیں ہماری طرف سر سے کہاں فوج کی آرڈر؟ طرف سے تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ایک دفعہ نہیں، ان کی پریس کانفرنس میں کئی مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہمیں جب کہا جائے گا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے تو وی کم ایٹ دی آرڈرز آف دی آئین کا آرٹیکل 245 کا انہوں نے حوالہ دیا کہ اس کے مطابق ہمیں بلایا جاتا ہے تو ہم جاتے ہیں. یعنی کہ وزارت دفاع فیڈرل گورنمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے. تو آپ یہ فوج پہ تو نہیں ڈال سکتے کہ پاک فوج نے کرانے ہیں. یہ تو آپ نے کرانے ہیں. آپ پاک فوج سے کہیں گے تو آ جائے گی پاک فوج. وہ ایڈ کے لیے آئے گی، صرف مدد کے لیے آئے گی. فوج نے سیکورٹی دینی ہے. فوج سیکورٹی دینی ہے. الیکشن کمیشن کو نے سیکورٹی اس کو بلایا، مطلب دفاعی اداروں کی ادھر کے ان کے کسی نمائندگی ہوئی، پوری بریفنگ ہوئی. اور پھر اس کے بعد وزارت خزانہ کی طرف سے تھا کہ جی وہ 21 ارب روپے ہمیں دیے جائیں. انہوں نے کہا کہ جی ملکی حالات چل رہے ہیں، ہمارا آئی ایم ایف سے اگریمنٹ نہیں ہو رہا، تو کچھ دن ٹھہر جائیں. سر دیکھو 21 کیسے ارب روپے آپ نے دے رہے، یہ بتائیں یہ جو ترقیاتی فنڈز دیے گئے ہیں یہ کتنے ہیں؟ یہ تو پہلے سے ریلیز ہوتا ہے نا جی، بجٹ میں پاس ہیں. اب سر یہ اس کو منی تو بجٹ سر ہم وہ لائیں گے 21 ترقیاتی ارب کو. فنڈز جو ہیں ان کو روکا جا سکتا ہے. یہ 3 اپریل کی سماعت میں بھی بات ہوئی تھی کہ پہلے بھی ہوا کہ آپ کے بہت سے ایسے فنڈز ایلوکیٹڈ فنڈز تھے، وہ سیلاب کی وجہ سے آپ نے وہاں سے روک کر ان کو سیلاب کی طرف آپ نے روٹیٹ کیا. کیوں امجد علی خان آئی صاحب؟ ایسے ہی ہے نا؟ کوئی روٹیٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے علی ممتاز. ہم نے پہلے بھی کہا کہ جنگوں کی حالت میں بھی الیکشن ہوتے رہے ہیں.
اور اس سے وفاق زیادہ مضبوط ہو رہی ہے. ابھی غوث نیازی بھائی نے خان صاحب کے متعلق بات کی تھی. خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ اگر ہمیں ایبسولوٹ میجارٹی نہیں آتی تو ہم لولی لنگڑی گورنمنٹ نہیں بنائیں گے جہاں پہ ہمیں مخلوق حکومت بنانی پڑے یا ہمیں کوئی گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے. میں چاہوں گا کہ پاکستان کی عوام جس کو بھی منتخب کرنا چاہتے ہیں, اگر ہمیں کرنا چاہتے ہیں تو مہربانی کر کے پھر ایبسولوٹ میجارٹی دیں تاکہ کوئی ہم اپنا ریفارم ایجنڈا لے کے آئیں. ٹھیک, احمد فیض صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, دیکھیے ابھی تو نائب صاحب جو ہیں وہ بس اپنی پارٹی کی وفاداری میں ذرا بہت آگے نکل گئے. بات یہ ہے کہ ہم تو سارے یہی چاہ رہے ہیں کہ آئین جو ہے نا, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہی وقت میں انتخاب ہو, ہم یہ چاہتے ہیں. جی اب خواہشات کے مطابق تو آئین کو نہیں بدل سکتے. آئین میں تو کہیں نہیں لکھا کہ ایک ہی وقت میں ہوں گے. انڈیا آپ کا ساتھ ہمسایہ ملک ہے نا, وہاں پہ ہر مہینے کسی نہ کسی اسٹیٹ میں انتخابات ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہاں تو نہیں وہ کہتے ہیں کہ سارے ملک میں ایک ہی وقت میں انتخابات ہوں, کیونکہ یہ جمہوریت کا طریقہ کار ہے. بلکہ سر انڈیا میں تو بھارت میں تو شاید کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی نہیں آتا. جی میں نہیں آتا, بالکل بھی نہیں آتا وہاں پہ, اور اس کے بغیر ہوتے ہیں. میں صرف آپ کو بات کر رہا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, یہ بڑی خطرناک کھیل ہے. اس کے ریپرکشن بڑے خطرناک ہیں. میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے اگر یہ عدالت ابھی 27 تاریخ کو بھی اوپن ڈیفائنس ہو جاتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سپریم کورٹ کو بھی نہیں مانتے, ہم تو آپ کے بینچ کو بھی نہیں مانتے, تو ہوگا کیا کہ پاکستان کے عوام جو بھوکوں مر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے, ابھی قانون کی وجہ سے خاموش ہیں کہ پکڑ میں آ جائیں گے. جب انہیں دیکھا کہ قانون تو نکل گیا بیچ میں سے, تو یہی خدا نہ خواستہ یہی قوم, یہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ آگے آگے بھاگ رہی ہوگی, ان کو جگہ نہیں ملے گی اور لوگ پیچھے بھاگ رہے ہوں گے ان کے. اس قدر افراتفری کا عالم ہوگا, انارکی پھیل جائے گی سارے ملک کے اندر کہ کوئی سنبھال نہیں سکے گا. ممکن نہیں. کیا فوج کو گولی مار دے گی پاکستان کے عوام کو, کیا رینجرز گولی مار دے گی, یا کیا پولیس سب کو مار دے گی؟ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. کروڑوں لوگوں کو گولی مار رہے, وہ خدا نہ کرے کہ وہ وقت آئے. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. اب دوسری بات سنیے, آپ نے کل اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی کہ انہوں نے, زرداری صاحب نے کہا کہ جی میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں بلاول بھٹو کو, زرداری بھٹو کو میں ایک دفعہ پرائم منسٹر بنا دوں. یہ وہ بات ایک کرٹیکل سٹیج پہ کہہ رہے ہیں, آپ غور کیجئے گا. انہیں پتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آج نہیں تو کل سپریم کورٹ کے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ میں شہباز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا. بالکل. اور جب ڈسکوالیفائی کریں گے تو زرداری صاحب جو ہیں فوراً کہیں گے نیکسٹ پرائم منسٹر جو ہے وہ بلاول کو بناؤ, اور اگر نہیں بناتے ہو تو میں پی ڈی ایم سے الگ ہو جاتا ہوں. پی ڈی ایم سے الگ ہونے کا مطلب ہے گورنمنٹ ٹوٹ جائے گی. یہ ایک نئی کرائسس آئے گا. ایک وقفہ لیتے ہیں جی, اور وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو میں غوث نیازی صاحب سے خاص طور پہ پوچھوں گا کہ کیا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں, کیونکہ آج کی خبر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے تمام اراکین قومی اسمبلی کو یہ تاکید کی ہے کہ وہ فوری طور پر اسلام آباد پہنچیں, اور اگر ان میں سے کوئی ملک سے باہر ہے تو ان کے لیے بھی انسٹرکشنز پاس آن کی گئی ہیں کہ وہ بھی فوراً اسلام آباد پہنچیں. اس پر بات ہوگی. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے غوث خان نیازی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں, کیونکہ پہلے اطلاعات آئی تھیں کہ کل 26 تاریخ کو وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے, پھر تردید آ گئی, لیکن اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اپنے تمام ایم این ایز کو بلا لیا گیا اسلام آباد. جی اس میں کل شہباز شریف صاحب نے پاکستان نے آل پی ٹی ایم کی تمام سیاسی پارٹیوں کی ایک میٹنگ بلائی ہے. اس میں یہ طے ہوگا کہ آیا ہمیں یہ اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے یا نہیں. اس کے بعد وہ جو اسٹریٹجی ہوگی بنائے گی, اور اعتماد کا ووٹ دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے. انشاءاللہ تمام سیاسی پارٹیاں متحد ہیں, اور جو زرداری صاحب نے کہا ہے وہ اگلے الیکشن کے لیے کہا ہے. البتہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر سارا پی ٹی ایم بیٹھ کے فیصلہ کرے گا کہ کون وزیر اعظم بنے گا. ہمیں کوئی اس وزیر اعظم شپ سے, دیکھو ہم نے تو اپنی سیاست قربان کی ہے اس ریاست کے لیے. ہمیں کوئی چار یہ نہیں کہ ہم کو وزیر اعظم کے ہوگا تو میں کیا, اس میں جب پاکستان کی معیشت ایسے ہے تو ہم نے بڑے مشکل حالات میں ملک سنبھالا ہے اور ملک کی معیشت کو سنبھالا دے رہے ہیں. ہم نے 11 ارب
हमारा IMF से एग्रीमेंट नहीं है और मैं $11 अरब की जो है ना पेमेंट की है। और मुल्क के बाकी दीगर मसाइल, आप कितने 4 करोड़ आटे के गट्टू तकसीम हुए हैं रमजान में, आप लोग कहते हैं कि सड़कों पे आ जाएंगे। तो हमारे सारे विजन वाले सियासतदान है PTM में, उन्होंने ऐसा किया तकरीबन हर गरीब के घर 3 जो है गट्टू आटे के पहुंचाए आवाज़ आ गए। रही है आपको न्याय साहब की? अच्छा जी, न्याय साहब आप बात जारी रखिए, मुझे आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही है। मैंने पिछली मरतबा भी खैर टीम से कहा था कि टॉक बैक ठीक कर दें, नहीं, आप लेकिन बोलिए, मुझे आ रही है आवाज़। ईद की छुट्टी में शायद ना पहले काम किया ना अभी किया। तो इंशाल्लाह हम उस पे करेंगे। तो जो भी मेरे दोस्त कह रहे थे कि जी लोग सड़कों पे आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हम उसके लिए भी हमने इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि गरीब के घर कम से कम रोटी जो है वो पहुंची रहे, और रोटी कोई भूख से ना मरे। 45 तो आप लोग मर रहे हैं, बाकी अभी ये देखें अखबारों में, आप टीवी पे देखिए खबर नहीं, आज किस की पे लेटेस्ट। मेरे दोस्त बात सुनो, आप कह देते हैं कि लोग मर रहे हैं, कहाँ मैंने को मुझे लाश दिखाओ भूख से मर गई हो। अभी पहले से बात ना किया आज करो के टीवी पे दिखा रहा था, पूरी एक लोगों में आप फैमिली क्यों ने इज्तिमाई सॉलिडरिटी पैदा खुदकुशी की करते है। हैं। आप कुछ को बोल के बेहतर नहीं कर सकते, कम से कम झूठे प्रोपेगेंडे तो ना करो कि नहीं लोग नहीं, भूख झूठा से नहीं है, मर। टीवी के ऊपर खबर है, आपने सुनी नहीं है ठीक कि है, आज मैं अमजद अली खान न्याय साहब की तरफ जरा जाऊं ये ताकि मेरे एंड पर जो गौस का बन न्याय गई साहब है का कि जरा जो भूख ऑडियो से का मसला मारा है है। उसको भाई रिजॉल्व कौन हम भूख कर से लें। मारा है? भूख से मारा है कोई नहीं, भूख से यार मारा। आपकी जो माइक अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा हर ऊपर सही आ रही है, जिसके ठीक बाद बेनजीर का हाँ, खोलें। स्पोर्ट कप काटा 3 गट्टू काटे के मिले, भूख से नहीं मारा। और उनकी शायद जरूर हो गया, मैं ये नहीं कहता कुछ नहीं है, नहीं लेकिन साहब, ये मैं सिर्फ मैं अपने पास से नहीं कह रहा, टीवी पे एक खबर आज आई हुई, सारे टीवी चैनल ने दिखाई है कि एक फैमिली ने भूख से तंग आके पूरी इज्तिमाई खुदकशी जो नहीं, है। ये जो सियासी माहौल पैदा किया है खान साहब ने, उसकी वजह से लोग परेशान हैं। सब चीज रुकी हुई है, लोगों को रोजगार नहीं मिलना, जो इंडस्ट्री चल रही थी वो भी बंद हो रही है। 45% जो ये खान साहब की पैदा करता है ना। खान साहब का एक क्राइसिस क्रिएट कर गई। खान साहब के खब चढ़ा कि मैं जल्दी वजीर आजम बनूं, तो वजीर आजम तो ऐसे नहीं बनते जिस तरह खान साहब चाह रहे हैं। जितना ये टकरे दीवार से लगा लें, कोई हासिल कुछ नहीं होगा। कोई नहीं कुछ जो होगा हम तो कहते हैं कि इलेक्शन हो, जो भी जीत जाए बन जाए, असूल यही है जमहूरियत का। बिल्कुल। अगस्त के बाद इलेक्शन होंगे, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। और उसमें जो भी बनेगा अवाम के, जिस तरह लोगों को मैंडेट मिलेगा, वो ही हुकूमत बनाएंगे इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि 2-3 महीने मुश्किल हैं। हमने बहुत सी लाइबिलिटी जो पाक हुकूमत की थी वो अदा कर दी हैं, और अब मई के बाद इंशाल्लाह हालात अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। तेल वगैरह भी सस्ता हो जाएगा और बाकी चीजें भी सस्ती होने शुरू हो जाएंगी। ये क्राइसिस था, इंशाल्लाह हमने उस पर कंट्रोल किया, काबू कर लिया है। अब इंशाल्लाह बेहतरी के दिन आने वाले हैं। अमजद अली खान न्याय साहब, सर ओवर ड्यू जी। आपको आवाज आ रही मेरे लिए मोहतरम है गौस नियाजी भाई, मेरा पड़ोसी भी है, मेरा भाई भी है, मेरा ताल्लुक भी है। लेकिन बसद एहतराम इस वक्त अगर अवाम के अंदर जाएं तो ये खबरें नहीं है, ये हकीकत है कि इस वक्त लोगों को जो 3 वक्त का रोटी खाते थे, जो वो तबका जो मिडिल क्लास से ऊपर था, वो भी आज 1 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। तो जिनके पास 2 वक्त की रोटी थी वो 1 वक्त की रोटी से भी महरूम हो चुका है, और जिनके पास पहले ही 1 वक्त की रोटी थी तो वो तो अब खुद जाके जरा लोगों से मिले कि लोग कितने भूख से मर रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। अभी मीडिया, मैं समझता हूं कि जो एंकर्स बड़े जगह जगह पे जाते थे और कीमतों की बड़ी डिटेल्स बताया करते थे, और महंगाई जो है उसके मुतालिक जो है वो बड़ा शोर डाला करते थे, उन पे हैफ है आज कि आज जो 1 साल पहले 1 रुपए की चीज आ रही थी, आज वही चीज 100 रुपए की आ रही है। आज वही लोग जो कहा करते थे कि जी डीजल पेट्रोल महंगा जो है वो क्यों दे रहे हैं, आज उन्होंने 300 रुपए जो है वो डीजल पेट्रोल की कीमतें कर दी हैं। और आप अंदाजा करें कि आज किसान हो, मजदूर हो, हारी हो, मतलब रेडी वाला हो, कौन से किसकी बात करें। आज लोगों की जिंदगियां इतनी अजीरन हो चुकी हैं कि वो अगर बिजली का बिल दें तो खाने को कुछ नहीं, जो खाने की तरफ जाएं तो कभी आटा नहीं, कभी घी नहीं, कभी चीनी नहीं, कभी मतलब क्या करें। उनके पास अगर जो 10 से 20, 30, 40 हजार कमाने वाला जो शख्स था, वो अब सिर्फ पानी के अंदर
جو ہے وہ روٹی کو بھگو کے کھا سکتا ہے، کیونکہ آٹے کا توڑا بھی وہ 3200 پہ چلا گیا، اور جس آٹے کو یہ تقسیم کر رہے ہیں بانٹنے کو ایک وقت کا کھانا حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نہیں دے سکا تھا۔ اب کیا بات کرتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا قرآن کے اندر کہ قرآن نے کہا ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی ایک مچھلی کو نہیں کھلا سکا پیغمبر تھے۔ تو یہ جو کہتے ہیں ہم نے 2 توڑے یا 3 توڑے دے کے 22-30 کروڑ عوام ہے، جو وہ 10 گھروں جو 20 افراد یا 10 افراد پہ مشتمل، ان پہ یہ 10 کلو کا جو توڑا ہے وہ کتنے دن کام کرے گا؟ مجھے ذرا بتائیں۔ وہ چینی کدھر سے لائے گا؟ وہ گھی کہاں سے لائے گا؟ وہ پیاز 1500 روپے تھا، اب کم آئے، تھوڑا کم ہے۔ مجھے بتائے وہ مطلب یہ میں وہ چیزیں کہہ رہا ہوں جو نمک، پیاز اور ٹماٹر کی چٹنی کے ساتھ کھانے والے لوگوں کی حالت بتا رہا ہوں، جو اس وقت آپ اور مجھ جیسے جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ پریشان ہیں کہ بچوں کے اسکولوں کی فیسیں دیں یا ہم بیٹھ کے جو ہے وہ کیا کریں۔ مطلب اس حد تک ہمارے لیے، اور آپ مطلب ایز اے اینکر آپ کو جو پیکج ملتا تھا منتھلی، بالکل اس سے پہلے آپ کو الحمدللہ آپ کا گزارا ٹھیک ہو رہا تھا، لیکن آپ جیسا لوگ بھی آپ پس گئے اس غربت کی لکیر سے نیچے کی طرف لوگ آئے ہیں، کروڑوں لوگ نیچے آ گئے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایون ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے۔ سر لیکن مسئلے کا حل کیا؟ حل بھی بتا دیں، لیکن میں اسی طرف آ رہا تھا، میں امجد علی خان ایسا ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد میں آپ سے اس کا حل جاننا چاہوں گا، اور ساتھ میں یہ بھی سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو ابھی موجودہ معاشی مشکلات ہیں، اگر آپ کی حکومت آ جاتی ہے تو کیا آپ کے لیے آسان ہوگا؟ بظاہر تو یہ بڑا مشکل ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی ایک بڑا مشکل وقت چلے گا، فیز چلے گا، چیزوں کو ریوائیو کرنے میں نہیں ہو سکے گا، پھر عوام یہی سنتی رہے گی اگلے کئی مہینے کہ جی پچھلی حکومت نے جو 1 سال میں کیا یہ اس کی وجہ سے آپ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر بریک، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ امجد علی خان صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی حکومت آ جائے گی تو کیا آپ سب ٹھیک کر دیں گے؟ کیا معیشت بالکل ٹھیک ہو جائے گی؟ کیا جو ایک غریب آدمی ابھی متاثر ہو رہا ہے، اس کے پاس 2 وقت کی روٹی کھانے کو پیسے نہیں ہیں، کیا اس کی طرف بھی خوشحالی ہوگی؟ کیسے کریں گے آپ؟ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں نا کیونکہ آپ کو الیکشنز میں جانا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ راتوں رات کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہوتی، آپ کو ایک قدم آگے کی طرف پروسیڈ کرنا ہوتا ہے۔ یہی ہم رجیم چینج سے پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ اکانومی کے ساتھ مت چھیڑ چھاڑ کریں، ورنہ جب بھی عدم استحکام آئے گا پولیٹیکل، اس کا رزلٹ جو ہے وہ برا ہوگا۔ لیکن ابھی بھی پاکستان جو ہے وہ سنبھل سکتا ہے، حالانکہ گو اس کو اتنے کرائسس میں لے کے چلے گئے کہ جہاں پہ آپ کی سوچ ہے، جہاں پہ آپ کے پاس آلموسٹ دیوالیہ پن تو میں نہیں کہتا، اللہ معاف کرے پاکستان جس دن دیوالیہ ہو گیا سب کچھ چھوڑ جائے گا، لیکن آپ نزدیک جا چکے ہیں، کیونکہ نہ آج آپ را مٹیریل خرید رہے ہیں لائف سیونگ ڈرگز کی، نہ بہت ساری اور چیزیں جو ایون آپ کی ایل سیز جو ہے وہ مسئلہ بنی ہوئی ہے دنیا میں۔ دیکھیے آپ کو اپنا ٹیکس نیٹ جو ہے ریفارمز لانی ہوگی، چاہے کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ آپ کو اب نظام نہیں چلانا پڑے گا۔ سیکنڈلی آپ کو لیکن جب آپ اپنا پیسہ پاکستان کے اندر لائیں گے، جو فائنانس منسٹر اپنا بزنس دبئی میں کرے یا یو کے میں بیٹھ کے مزے لیتا رہا جو لیڈرشپ، وہ تو اس پہ کون اعتبار کرے گا؟ آپ کو اپنی انڈسٹری، ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو، آپ کو چاہے کنسٹرکشن انڈسٹری ہو، چاہے آپ کی لارج مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے، اس کو اٹھانا پڑے گا۔ ٹھیک۔ تھرڈلی آپ کو اپنی ایکسپورٹس جو ہے وہ بڑھانا پڑیں گی، پھر آپ کا جو نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کو آپ نے کم کرنا ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر آپ کفایت شعاری کا جو درس دیتے ہیں اس کا عملی مظاہرہ کرنا ہوگا، آپ کو عللے تللے جو ہے وہ ختم کرنے ہوں گے، قوم کو ایک پیج پہ لانا ہوگا، آپ کو
جو واقعتاً رول آف لا ہے وہ امپلیمنٹ کرنا ہوگا اور پھر آپ کو اپنی ایگریکلچر کو اٹھانا ہوگا. پچھلے 74-75 سال میں وہ کہتے ہیں نا آدھا تیتر نہ آدھا بٹیر. ہم کبھی کہتے ہیں جی کہ پتہ ہے بیماری کب سے شروع ہوئی؟ جب آپ نے نیشنلائز کر لی اپنی تمام صنعتیں, وہاں سے آپ کی جو ہے وہ تباہی کا جو ہے وہ آپ نے بیڑا غرق کر دیا. پھر آپ نے جو فارن اکاؤنٹس تھے, آپ نے کرنسی اکاؤنٹس تھے جو نواز شریف نے بین کیے, سیز کر دیے, اس سے آپ کی تباہی کا جو آپ دیکھیں صدیوں میں یہ آپ کی جو حکومتیں ہوتی ہیں اس میں جب آپ اس ٹائپ کے اقدامات کرتے ہیں تو کوئی بھی انویسٹر جو ہوتا ہے یا آپ کا جو سرمایہ کار ہوتا ہے جو ودن پاکستان ہے, آؤٹ سائڈ پاکستان جو آپ کے ساتھ آتا ہے, تو وہ اعتبار آپ ایک دن میں نہیں کرتا, اس میں ٹائم لگتا ہے, کبھی بھی کمرے میں بھی داخل نہیں ہوتا جس کی پچھلی کھڑکی نہ ہو. جی آپ خود اندازہ کریں یہ چیزیں کوئی یہ ڈیکیڈز میں آپ نے جو بلنڈرز کی ہیں اپنی اکانومی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ, اس کو اٹھانے کے لیے کم از کم آپ ایک پلیٹ ہے نا شیشے کی کانچ کی پلیٹ ہے وہ اگر زمین پہ دے ماریں گے تو ان کی کھڑکیاں اکٹھے کرتے بالکل صحیح. اس میں ٹائم لگے گا, اس میں ٹائم لگے گا. میں احمد اویس صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے یہ بتائیے گا کہ ایک اور بڑی اہم ایک نقطہ ہے جس پر ابھی تک بات اس طرح سے کھل کر نہیں ہوئی ہے, اور وہ ہے کہ جو 90 روز کا ٹائم پیریڈ تھا وہ ٹائم پیریڈ گزر چکا ہے فار دا کیئر ٹیکر گورنمنٹ. اب جو موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ ٹائم گزر چکا ہے, اس پر آئین میں کچھ ہے؟ بالکل خاموش ہے, اس لیے کہ یہ اور اگر آئین پہ ویژوائز نہیں کرتا نا. دیکھیے آئین جو ہے وے فارورڈ کیا ہے اس میں سے بھی, کیا اس کا وے فارورڈ صرف یہی ہے کہ یہ تمام کے تمام سپریم کورٹ کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کریں, اس کے حکم کو مانیں, اور وہ اس سچویشن کو یہ سارا مینشن کر کے کہ کیونکہ مینڈیٹ جو ہے آئین کے مطابق کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ ایک دن بھی آگے کرے گا تو وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے, نہ وہ پیسہ خرچ سکتے ہیں, نہ کوئی آرڈر پاس کر سکتے ہیں, نہ کسی کو پوسٹ کر سکتے ہیں, نہ کسی کو برخاست کر سکتے ہیں. تو وہ سپریم کورٹ وہ ایک ریلیکس کنسنسس کے ساتھ دے گا تاکہ اس سچویشن کو نپٹا جائے. لیکن جو سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے, اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا, یہ اتنی خطرناک صورتحال ہے کہ ایک طرف گورنمنٹ غیر آئینی جو اس وقت چل رہی ہوگی, دوسری طرف سپریم کورٹ اوپر حکم صادر کرنے والا اور اس کو امپلیمنٹ کروانے والا, اور غیر قانونی حرکت کو پکڑنے والا کوئی نہیں رہے گا, وہ ختم ہو جائے گا. تو ٹوٹل لا لیسنس جو ہے, انارکی کی ایسی خطرناک صورتحال یہاں پیدا ہوگی کہ جس سے نبٹنا یا اس سے مفر جو ہے وہ نظر نہیں آتا کوئی طریقہ کار. یہ بڑی خطرناک صورت ہے. اس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ نے سری لنکا کے آخری حالات دیکھے ہوں گے کہ پوری قوم باہر نکل آئی تھی کیونکہ قانون باقی نہیں رہا تھا. وہ انہوں نے جا کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی ایوان صدر کے اوپر بھی حملہ کر دیا, وہ وزیر اعظم پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی گھس گئے, اور ہر جگہ کوئی روکنے والی کوئی نہیں تھا ان کو. یہ خدا نہ کرے پاکستان میں یہ صورتحال پیدا نہ ہو. پہلے انہوں نے پاکستان کی اکانومی تباہ کی. آپ دیکھیے کہ جب یہ آئے تھے تو $12 بلین اس وقت ریزرو تھے جی, آج اس کے بعد 1 سے کم بلین رہ گئے. تو اب یہ کچھ قرض لے رہے ہیں. IMF نے ابھی تک ان کو کچھ نہیں دیا اور دیں گے بھی نہیں. جب تک کوئی گورنمنٹ الیکٹ ہو کے آئے گی, وہ اونرشپ قبول کرے گی, پھر وہ بات کریں گے, تب تک نہیں کریں گے. اچھا جاتے جاتے ذرا یہ بھی بتا دیں کہ جو خواجہ طارق رحیم صاحب کی اور ثاقب نثار صاحب کی آڈیو آئی ہے سامنے, اور پھر اس سے پہلے وہ خواتین کی بھی آڈیو آئی ہے, اس سے کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ کوئی فرق نہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک بہت گھناؤنا کھیل کھیلنے والے ہیں. وہ ایک بڑی خطرناک قسم کے فیبریکیٹڈ ایسی آڈیو لے کر آئیں گے کہ پوری قوم کو حیران و پریشان کریں گے اور سب کو امبیرس کریں گے. اور یہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عدالتیں اس کا کیا ریئیکشن لے رہی ہیں. یہ اس لیے چھوٹی چھوٹی دکھا رہے ہیں اس طرح. دیکھیں یہ ٹوٹل وائلیشن ہے فنڈامنٹل رائٹس کی, یہ سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن ہے, یہ آرٹیکل جو ہے آرٹیکل 14 کی وائلیشن ہے, چار دیواری کی وائلیشن ہے, پرائیویسی میں انٹرفیئر کرنا کسی کے. پر جو یہ سب کر رہے ہیں ان کو خیر کوئی فرق نہیں پڑتا. they are going on about it because as long as they think that they're in government they can do whatever they wish and whenever they wish. آپ کا بہت بہت شکریہ احمد اویس صاحب کہ آپ تشریف لائے. غوث خان نیازی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. امجد علی خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں مہمانوں کے بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.